सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात पे जाने पड़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर दोपहर 3 बजे मिलेंगे। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज से कहता हूं हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। फ़ौज ने कहा हम न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल ही रहें। ब्यूरोक्रेसी ने गैर कानूनी कार्रवाई की तो एक्शन लेंगे। हमारा मुतालबा है कि असम्बली तहलील करें और शफाफ इलेक्शन का ऐलान करें। इमरान खान ने कहा कि लोग कहते हैं मेरी जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं। हम किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। जितनी देर भी इस्लामाबाद जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हूँ। गुलाम बनने से बेहतर मौत कबूल है। इमरान खान ने कहा कि वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नहीं, पूरी कौम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे रहे हैं। इन्हें खौफ है ये लोग पेट्रोल, डीजल और इंटरनेट बंद कर देंगे। इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। वो खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर दोपहर 3 बजे बाकी कारकुनों को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज से कहता हूं कि हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि असम्बली तहलील करें और शफाफ इलेक्शन का ऐलान करें। 25 को मैं इंशाअल्लाह 3 बजे कश्मीर हाईवे और श्रीनगर जो हाईवे है या जो अब श्रीनगर हाईवे है, मैं आप सबका मुंतज़िर रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी इतने ज़्यादा लोगों से। याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। सो मैं आप सबको अपनी दावत देता हूँ, बल्कि अपनी सिविल सर्वेंट्स की फैमिलीज़ को भी, अपनी फ़ौज की फैमिलीज़ को भी, अपनी एक्स सर्विसमैन। इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि फ़ौज का कहना है कि वो न्यूट्रल है तो फिर अब न्यूट्रल ही रहे। इससे कबल इमरान खान का न्यूट्रल के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा है और वो अवाम को क्या बताते रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील मेमन ने फ़ौज से मुतालिक इमरान खान के ताज़ा बयान को कॉल और फेल में तज़ाद करार दे दिया। शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान नियाज़ी 15 रोज़ पहले कहते थे इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए, लेकिन आज कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल ही रहे। शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान नियाज़ी मुल्क में अफरा तफरी की साजिश कर रहे हैं। इनका मकसद रियासती इदारों को दबाव में डालकर यरगमाल बनाना है। वो इदारों को डिक्टेट करना चाहता है। कुछ भी हो जाए, हुकूमत इमरान नियाज़ी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। शर्जील मेमन ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी चाहता है कि हर बार इसे पैराशूट से उतारा जाए। इमरान खान बताएं कि वो इंतखाबी इस्लाहात से क्यों भागना चाहते हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इमरान खान मुल्क में खाना जंगी कराना चाहता है तो ये उसकी भूल है, कौम ये साजिश नाकाम बना देगी। बोले इमरान खान ने अखलाकियात और समाज को तबाह कर दिया। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए
اس سے پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے۔ اس کے پاس گالم گلوچ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ قوم عمران نیازی کو معاف نہیں کرے گی۔ تمہارا گریبان ہوگا اور اس قوم کا ہاتھ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے انتقام کی سیاست کے سوا کچھ نہیں کیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں عمران خان کے حکم پر مجھے فرش پر سلایا گیا۔ نیب الٹا ہو گیا مگر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکال سکا۔ کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سول وار کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے۔ یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے، یہی گالی گلوچ، اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑے گی قوم کو۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ شخص جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اس کا نام ہے عمران نیازی۔ اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور عمران نیازی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بد دعائیں جو آسمانوں کو چیر کر جاتی رہیں اس خدا کے پاس، جن لوگوں کو یہاں پر وقت پہ علاج نہ ملا، جن لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر چلے گئے، ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا، ان کو دوائی نہیں ملی، ان کا ڈائلسس نہ ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ یاد رکھنا، نئے پاکستان کی بات کرتا تھا، ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے اندر قدم اور فیصلہ جس سے سبسڈی دی گئی ہوئی عوام کو، یعنی 3.5 سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے، غریب آدمی بالکل رول گیا اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہسپتالوں میں آ کے بہتری کرتے اور نئے ہسپتال بناتے۔ جب میں دوسری مرتبہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوٹ لکھپت جیل آیا تو خود عمران نیازی لاہور میں تھا اور شہزاد اکبر کو رات کو میٹنگ کی، اس کو زمین پہ چلاؤ۔ میں سو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو چیلنج دے دیا، کہتے ہیں JUI کے لانگ مارچ کا ریکارڈ کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا۔ تحریک انصاف کی لانگ مارچ کی 2 پیسے کی اہمیت نہیں، یہ لوگ اسلام آباد مکھیاں مارنے آئیں گے۔ پشاور میں نیوز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 4 سال کی خرابی 4 دن میں نہیں سدھر سکتی۔ پاکستان سب کا ہے، تمام اداروں کو متفقہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ لانگ مارچ جو ہم نے کیے ہیں کسی کا باپ بھی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا۔ لانگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں، 2 پیسے کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ خام خواہ اپنے سروں کے اوپر فرضی طور پر وہم کی بنیاد پر ایک دباؤ مسلط کر دینا، اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد میں مکھیاں مارنے کے لیے آئیں گے۔ پبلک کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو کون پاکستانی ہوگا جو ملک کی تباہی میں آج اس کے ساتھ شریک ہوگا اور اس کے ساتھ اسلام آباد جائے۔ 4 سال کی خرابی کا آپ ہم سے کہتے ہیں 4 دن میں پورا کرو۔ یہ گند اٹھاتے اٹھاتے شاید اگلی حکومتوں کو بھی ٹائم لگے گا، تو ملک ہم سب کا ہے۔ اگر ملک ڈوبتا ہے تو صرف عوام کا نہیں ڈوبتا، فوج کا بھی ڈوبتا ہے۔ اگر ملک ڈوبتا ہے تو بیوروکریسی کا بھی ڈوبتا ہے۔ جمہوریت کو کمزور ہونے کا اور کمزوری کا احساس نہ دلائے عوام کی۔ اب ہم نے آنے والے مستقبل میں کچھ صورتحال کو بہتر بنانے کی طرف جانا ہے۔ دنیا اس وقت آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہے، مجھے پتا ہے۔ چائنا آپ کو سرکاری طور پر خط لکھ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایگریکلچر میں، تمام محکموں میں، یہاں تک کہ مواصلات میں، ہاؤسنگ میں، کہاں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں تو ہمیں حالات بنانے چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں۔ ہم پہلے قدم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی تو حکومت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بقیہ مدت اب باقی ہے اس کو پورا کریں۔ حکومت نے بھی لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے عزائم معلوم ہیں، ان کے خلاف پلان تیار کر لیا ہے جو ابھی خفیہ ہے۔ عمران خان کو اسلام آباد آنے کی اجازت دینے سے متعلق فیصلہ جلد کر لیں گے۔ اتحادی حکومت ہے، اس کے جو سربراہی فورم ہے اس میں فیصلہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اگر ان کا مقصد وہاں پہ آ کے کوئی افراتفری یا وہاں پہ انارکی پھیلانا ہے، جو کہ بظاہر اس کا مقصد لگتا ہے، کیونکہ یہ بدبخت انسان قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس قسم کی گفتگو کر کے لوگوں میں نفرت بونا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس کے عزائم جو ہیں وہ ایسے ہوئے تو پھر اگر فیصلہ ہوا ہے اتحادی حکومت کا کہ اس کو روکا جانا چاہیے تو پھر انشاءاللہ اس کو روکیں۔ ہمارے جو عزائم ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہیں۔ نہیں، وہ تو دیکھیں جو اسٹریٹجی ہے
وہ وقت سے پہلے تو ہم اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی فیصلہ ہوگا۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے لانگ مارچ کے اعلان پر عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ جب بھی ملک ترقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، فتنہ خان اپنا جتھا لے کر پاکستان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے جتھوں اور فتنہ بازوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ اب اس پاکستان دشمنی کے خلاف ڈٹ جانے کا وقت آ گیا، ہمیں اس فتنے کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو جواب دے دیا، کہتی ہیں چیخیں، روئیں یا دھمال ڈالیں، کان کھول کے سن لیں، الیکشن کا اعلان حکومت نے کرنا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ الیکشن اس وقت کراتے جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے، اب الیکشن سے متعلق آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ 4 سال ملک اور عوام کو لوٹنے والا 25 مارچ کو پھر اسلام آباد لوٹ مار کے نئے ایجنڈے کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا عمران صاحب 4 سال کی نااہلیوں پر معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مسلم لیگ کی رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ عمران نیازی ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ اوچھے کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسا تم چاہو ویسے پاکستان چلے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عمران نیازی نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے، حکومت اس سے آئینی طریقے سے نمٹے گی۔ پرفارمنس یہ ایک غیر جمہوری دماغ ہے، اور جو کچھ اب تک یہ صاحب کر رہے ہیں عمران نیازی صاحب اور ان کی جماعت، وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور بلا جواز ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں معاشی اور خارجی پرفارمنس کی وجہ سے ایک آئینی طریقے سے ان کو گھر بھیجا گیا، لیکن یہ ایک انارکی ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور حکومت اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے گی۔ یہ اس طرح آپ اسٹیٹ میں اس طرح اگر انارکی پھیلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل نہیں ہے۔ یہ نیازی صاحب اس راستے پہ چل رہے ہیں جہاں یہ پاکستان کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو معاشی تباہی کی ہے، خارجہ پالیسی کو تباہ کیا ہے، اور اب یہ اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈے کر رہے ہیں۔ عوام کے اوپر جو انہوں نے مہنگائی کے طوفان گرائے ہیں، جو بے روزگاری کے طوفان گرائے ہیں، جو غربت کے طوفان گرائے ہیں، بس کریں اب یہ تماشا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بالکل آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے۔ حکومت انشاءاللہ نپٹے گی، اور یہ جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ان کا ممبر کہہ دے کہ یہ خونی انقلاب ہوگا، بھیا واٹ دا ہیل یو آر، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے میرا بھائی۔ یہ خان صاحب کو سمجھانا پڑے گا، تمام جو حکومت کو اور ان کے قاضیوں کو مل کے ان کو سبق سکھانا چاہیے کہ اس طرح نہیں چلے گا کہ جیسا تم چاہو گے چلے گا پاکستان۔ یہ کہتا ہے میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، میں نہ ہوں تو کچھ نہیں ٹھیک ہے۔ یعنی جب بھی الیکشن ہوگی، الیکشن مانگ رہے ہیں، یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر الیکشن کے حق میں ہوں گے تو یہ الیکشن ٹھیک ہوں گے، اور یہ الیکشن ہار جائیں گے تو کہیں یہ الیکشن میں نہیں مانتا۔ پشاور کے مقامی صحافی حماد حسن نے ٹویٹ کیا تھا کہ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان کا جلسہ عمران خان کے جلسے کے مقابلے میں 3 گنا بڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اپنے جلسے کو بڑا دکھانے کی مہارت ہے۔ عمران خان اپنے جلسے میں لائٹنگ اور ہیلی کیم بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں 24 نیوز سے گفتگو میں حماد حسن کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولانا کا جو جلسہ ہوا ہے پشاور میں، اس سے پہلے عمران خان کا جلسہ ہوا تھا روزوں میں، اور وہ جلسہ ہوا تھا عمران خان کا موٹر وے کے کنارے پر۔ عمران خان نے جس گراؤنڈ میں جلسہ کیا ہے، اس گراؤنڈ کا آپ اگر پتہ کر لے تو اس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ 105 کنال ہے۔ مولانا نے جو جلسہ کیا وہ کبوتر چوک میں کیا، اور کبوتر چوک سے لے کر رنگ روڈ تک تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ دیکھیں مولانا کی لائٹنگ بہت کمزور تھی، ہیلی کیم ان کے پاس انتظام نہیں تھا۔ عمران خان ان چیزوں پہ بہت توجہ دیتا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے جلسوں کو بھی بڑا پیش کرنے میں کامیاب جا رہے ہیں، جبکہ مولانا کا جلسہ اس سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن چونکہ وہ تکنیکی طور پر یہ ان کی تنظیم کی ناکامی ہے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ خود سوچ لیں کہ 3 کلومیٹر میں کتنے کنال آتے ہیں۔ 3 کلومیٹر 2 رویہ سڑک ہے، اور دونوں طرف کا لیفٹ رائٹ دونوں سڑک بند تھے، اور لوگ ہی لوگ تھے، یعنی رنگ روڈ سے لے کر کبوتر چوک تک تو یہ کتنے 100 کنال بنتے ہیں 3 کلومیٹر میں، جبکہ عمران خان کا جو جلسہ تھا وہ 105 کنال کے گراؤنڈ میں ہوا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے سے قبل شہباز شریف سے کہا تھا یہ نہ کریں، ایسا کیا تو آپ عمران خان کو سیاسی شہید بنائیں گے۔ وہ اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ حکومت کے چلانے والے 4 وزیر اعظم ہو،
एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, फजल रहमान साहब है। तो अगर एक गाड़ी की 4 ड्राइवर हो और सब ने एक्सीलेटर पर पांव रखा हो और किसी ने ब्रेक पर पांव रखा हो, वो कैसे आगे जाएगी? जरदारी साहब से भी और जनाबे शहबाज शरीफ साहब से कहा था अदम एतमाद लाने से कबल कि ये काम ना है, इसलिए कि आप इस साहिब को, इमरान को शहीद बनाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर स्विट्जरलैंड रवाना होंगे, जहां वो डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो को इजलास में शिरकत की दावत वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर ने दी है। 23 से 26 मई तक जारी रहने वाले दौरे में वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खर भी उनकी हमरा होंगी। अहम खबर आपको देते हैं। ओमान जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। ओमान ने कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। ओमान की कोरोना से मुतालिक सुप्रीम कमेटी ने ओमान में तमाम कोरोना पाबंदियां उठाने का फैसला किया है। ओमान जाने वाले तमाम मुसाफिरों और एयरलाइंस को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। कोरोना के बायस 2 साल तक ओमान में सख्त पाबंदियां आयद थीं। मौसम की बात करते हैं कि लाहौर में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश जारी है। हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो इस वक्त मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, कहिएगा कैसा मौसम है बाहर? मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद हूँ। शदीद तेज इस वक्त आंधी चल रही है, गर्द आलूद आंधी है। पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त आंधी के साथ बारिश जा रही है। तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है पूरे लाहौर के अंदर। गर्द आलूद आंधी भी जारी है, बादल जो हैं वो गरज भी रहे हैं, चमक भी रहे हैं। आंधी की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स जलने की भी इतलात आई हैं। मुस्लिम टाउन मोड़ के भी एक जानिब ट्रांसफार्मर जल गया है और वहाँ पे इस वक्त लाइट जो है मौजूद नहीं है। शहरी सड़क के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द अपने अपने घरों, अपने अपने ठिकानों पे पहुँच सके, लेकिन तेज़ आंधी में ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि वो तेज़ जो है वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। आंधी के अंदर खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल है। गर्द है जो आंखों में पड़ रही है, तेज़ हवा है जो चल रही है। दर्जा हरारत इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बारिश और आंधी की वजह से अब रफ्ता रफ्ता कम होना शुरू हो गया है। पूरे शहर के अंदर इस वक्त यही हालात हैं। मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, इसी के साथ जौहर टाउन, कैंट, ये तमाम इलाके हैं जहाँ पे माल रोड का इलाका है, जहाँ पे इस वक्त बारिश जारी है, तेज़ आंधी है। और जो शहरी हैं वो जल्द से जल्द घर पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफ़र करते हुए मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, तो इतनी तेज़ आंधी में देखना भी यहाँ पे मुमकिन नहीं रहा है। मट्टी आंखों में पड़ रही है और हवा बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ चल रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में तारिशा कब्रिस्तान के करीब 2L नहर का बंद टूट गया। पानी कब्रिस्तान और मुल्हिका रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। तेज़ आंधी और बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छुट्टी के रोज संडे को फंडे बनाने के लिए कराची के शहरियों ने हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। मज़ेदार बीफ बोटी और चटखारेदार कबाब पर हाथ साफ करते शहरियों ने खूब इंजॉय किया। तफसीलात लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर। बिल्कुल, इस वक्त मैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज छुट्टी का दिन है। संडे जो होता है आवाम के लिए फंडे होता है, और फंडे को बेहतरीन बनाने के लिए शहर कायद की आवाम जो है रात के औकात में फूड स्ट्रीट का रुख करती है। डिनर की ख्वाहिशमंद जो फैमिलीज़ होती हैं, जो कि अपनी फैमिली के हमरा जो है मज़ेदार और मुनफरिद डिनर की तलाश में रहते हैं, तो वो फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं। ये जो फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर ये जो शॉप है हसन चिटकारा हाउस, यहाँ पर जो है इनके चपली कबाब और बीफ बोटी जो है बड़ा मशहूर है। तो इसकी ख़रीदारी के लिए आवाम की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। बिलखुसूस हफ्ता और इतवार को शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। कोई मनपसंद टिक्की की ख़रीदारी कर रहा है, तो कोई यहाँ पर बैठ कर चपली कबाब पर अपना हाथ साफ कर रहा है, तो कोई बीफ बोटी को मज़ेदार तरीके से चटनी से डिबो कर खा रहा है। तो यकीनन तौर पर शहर कायद की आवाम जो है फूड स्ट्रीट की जानिब गामज़न है, और यहाँ पर हमें ख़रीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा खाते हुए भी फैमिलीज़ के हमरा दिखाई दे रहे हैं। जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया।
نہاری ایک ایسی ڈش ہے جو صبح ہو یا دوپہر یا پھر رات، یہ تینوں وقتوں کی مرغوب غذا ہے اور کراچی میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے۔ ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سالوں کی آمیزش سے تیار لیزدار شوربہ اور ساتھ میں ایک بڑی سی بوٹی، یہ ہے نہاری کا پکوان، جس پر کٹی ہوئی سبز مرچوں، ادرک، دھنیا اور لیموں کا چھڑکاؤ اسے مزید لذیذ بنا دیتا ہے۔ شہر میں کئی ایک ایسے ریسٹورنٹ ہیں جہاں یہ مزیدار ڈش تیار ہوتی ہے، لیکن گلشن اقبال میں المصطفیٰ اسپتال والی گلی میں واقع ریسٹورنٹ کی نہاری نے اپنے ذائقے کی وجہ سے دھوم مچا رکھی ہے۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک اور شیف محمد عارف کا کہنا ہے کہ بیف نہاری کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پکانے کے بعد 2-2.5 گھنٹے مٹکے میں کوئلے سے دم دیا جاتا ہے اور یہ کھاتے ہوئے کبھی بھی پلیٹ میں نہیں جمتی ہے۔ مٹی کے مٹکے میں اس کو دم دیا جاتا ہے کوئلوں کے اوپر، اس کا ذائقہ اور لذت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ہمارا بیف یخنی پلاؤ مشہور ہے، اسی طرح ہماری یہ بیف مٹکا نہاری بھی ماشاءاللہ مشہور ہے اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اس کو شوق سے کھاتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں آئے لوگ بھی گلشن اقبال کی اس مشہور بیف نہاری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اچھی بنی ہوئی ہے اور ذائقے میں بھی اچھی ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا نہاری کا، اور سب سے خاص بات ہے کہ لائٹ ہوتی ہے، جمتی نہیں ہے اور بالکل بھی ہیوی نہیں ہے۔ یہ مٹکے کے اندر بناتے ہیں یہ لوگ نہاری۔ بیف نہاری کی قیمت فی پلیٹ 400 روپے ہے، جس میں 2 آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ ریور اوکس اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس آرٹ شو منعقد ہوا، جس میں نرسری سے او لیول تک کے طلباء نے اپنے فن پارے پیش کیے۔ پینٹنگز کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی انڈس اسپتال میں بچوں کے کینسر وارڈ کو دی جائے گی۔ کراچی سے واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ریور اوکس اکیڈمی میں ہونے والی پینٹنگز کی نمائش کی خاص بات اس میں اسکول کے بچوں کی شرکت تھی۔ نرسری سے لے کر او لیول تک کے طلباء نے خوبصورت فن پارے تخلیق کیے، جس کو آرٹ شو میں آئے شرکا نے خوب سراہا۔ اکیڈمی کے پرنسپل عاصم کریم کا کہنا تھا کہ پینٹنگز کی فروخت سے ہونے والی آمدنی انڈس اسپتال میں بچوں کے شعبہ کینسر کو دی جائے گی۔ پینٹنگز جو بھی آج بکیں گے، اس کے جتنے بھی ریونیو جو جنریٹ ہوگا یہ سارا جائے گا انڈس ہاسپٹل کے پیڈیاٹرک آنکولوجی وارڈ کو۔ اکیڈمی کی آرٹ ٹیچر مدیحہ نے کہا کہ اس ایگزیبیشن سے بچوں میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ چیز اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، ریور اوکس اکیڈمی نے اتنا اچھا انیشیٹ لیا کہ بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ نمائش میں حصہ لینے والے بچوں اور شرکا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسکول نے ایک بہت اچھی کاز بچوں کے لیے کی ہے کہ ان کے اندر ایمپتھی آئے گی۔ اس میں ہمارے پاس بالکل بلیک کور تھا، جس میں ہمیں کریونز یا ہمیں پیسٹل سے کرنا تھا کلر، اس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اپنا ڈیزائن بنانا تھا۔ نمائش کا مقصد طلبہ کی فنکارہ صلاحیتوں کو نکھارنا، ان میں ہمدردی پیدا کرنا اور انہیں معاشرے کی اہمیت سکھانا تھا، جس میں منتظمین کامیاب رہے۔ لاہور میں پنجاب کالج لائبریری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب ہوئی۔ نئے تعینات ہونے والے لائبریرینز کے اعزاز میں ویلکم پارٹی منعقد کی گئی۔ تقریب کا اہتمام گارڈن ٹاؤن نیو گرینڈ اینڈ مول میں کیا گیا۔ پنجاب بھر سے 400 نئے تعینات ہونے والے مرد و خواتین لائبریرین سمیت 100 سینئرز نے بھی شرکت کی۔ سرپرست اعلیٰ PCLA شبیر صابر آغا، صدر میاں نذیر احمد، فیاض الحسن بخاری، ذوالفقار علی گورایا، ادریس مان، حسنین حیدر اور تمام PCLA کی ٹیم نے شرکت کی۔ ہم نے جو ہے اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو ہے ایگزام پاس کیا ہم نے، PCLA نے ہماری اس میں ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ بہت رہنمائی کی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 1997 کے بعد پہلی دفعہ مرد اور خواتین لائبریرین کی کثیر تعداد میں تقرریاں ہوئی ہیں۔ PCLA ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے لیے کام کرتی آئی ہے۔ میری نیولی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز اے لائبریرین اور میں PCLA کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج ہم یہاں ایک پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ PCLA نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور آغا شبیر صاحب جو ہیں ان کو نام لینا میں جو ہے نا بھول نہیں سکتی، because he did so much effort for all of us۔ نئے تعینات ہونے والے 17 گریڈ کے لائبریرینز نے PCLA کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلے کا امتحان دے کر اس مقام پر پہنچے ہیں، بھرپور طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔